अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब काफ़ियतुन नहव। और उससे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों से जो दीगर मदारिस में पढ़ रहे हैं उनसे भी शेयर करें ताकि हर एक को फ़ायदा हासिल हो सके। तो शुरू करते हैं कुछ इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिसबबैन इम्मा अलमुन व इम्मा सिफ़तुन। अल अलमुल ममनूअ मिन अस्सर्फ़ व युमनउल अलमु मिन अस्सर्फ़ फ़ी सबअति मवादिअ। अन यकून अलमन मुअन्नसा सवाउन अकान मुअन्नसन बित्ता कफ़ातिमत व इज़्ज़त व तलहत व हमसत अम मुअन्नसन मानविया कसुआद व ज़ैनब व सक़र व लज़ा इल्ला मा कान अरबिय्यन सुलासिय्यन साकिनल औसत कदाअद व हिंद व जुम्ल व यजूज़ मनऊहु व सर्फ़ुहु वल औला सर्फ़ुहु इल्ला अन यकून मनक़ूलन अन मुज़क्कर कअन तुसम्मिय इम्राअतन बिक़ैसा औ सअद फ़इन्नक तमनऊहु मिन अस्सर्फ़ वुजूबन व इन कान साकिनल वस्त फ़इन कान सुलासी साकिनुल वस्त अअजमिय्यन वजब मनऊहु कमा वजूरा व हिमसा व बलखा व नीसा व रूज़ा इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज के सबक में साहिब किताब उन अस्माए गैर मुनसरिफ़ा को बयान कर रहे हैं जो दो सबबों की वजह से गैर मुनसरिफ़ होते हैं। अब प्यारे बच्चों, दो सबबों की वजह से गैर मुनसरिफ़ होने वाले अस्मा दो नौइयत के हैं। एक नौइयत वो जिनके अंदर अलमियत शर्त है या अलमियत पाई जाती है, और एक नौइयत वो जिसके अंदर अलमियत नहीं होती है यानी वस्फ होता है। तो आज के सबक में हम उनका जिक्र कर रहे हैं जिनके अंदर अलम होता है। साहिब किताब फरमाते वल ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिसबबैन, दो सबबों की वजह से गैर मुनसरिफ़ होने वाला इस्म इम्मा अलमुन, या तो अलम होगा, व इम्मा सिफ़तुन, या सिफ़त होगा। अल अलमुल ममनूअ मिन अस्सर्फ़, वो इस्म या वो अलम जो कि गैर मुनसरिफ़ होता है वो कहाँ कहाँ होगा, कब कब होगा, तो उसको साहिब किताब वजाहत के साथ बयान करेंगे। फरमाते हैं व युमनउल अलमु मिन अस्सर्फ़ फ़ी सबअति मवादिअ, अलम गैर मुनसरिफ़ होगा 7 जगहों में। अब 7 जगहों में से पहली जगह बयान करते हैं अन यकून अलमन मुअन्नसा, कोई इस्म अलम मुअन्नस हो तो वो गैर मुनसरिफ़ होगा। तो एक जगह तो ये है कि अलम मुअन्नस हो। अब मुअन्नस में उमूम है, ख्वाह तानीस बित्ता से मुअन्नस हो या तानीस मानवी के साथ मुअन्नस हो। तानीस बित्ता से मुअन्नस हो तब भी वो मुअन्नस होगा, और तानीस मानवी उसके अंदर हो तब भी वो मुअन्नस है। और अगर फिर वो किसी का अलम हो तो वो अलम मुअन्नस कहलाएगा। इसमें तफसील है बच्चों, इसमें तफसील ये है कि तानीस बित्ता है जैसे कि फ़ातिमा, इज़्ज़ता, तलहता, हमज़ता, ये सब के सब मुअन्नस बित्ता हैं। और मुअन्नस मानवी हो जैसे कि सुआद, ज़ैनब, सक़र, लज़ा, ये सब के सब मुअन्नस मानवी हैं क्योंकि इनके अंदर ता लफ्ज़ में मौजूद नहीं है। तो ये सब के सब गैर मुनसरिफ़ हैं। हाँ, अगर कोई तानीस मानवी हो जिसके अंदर कोई मुअन्नस मानवी हो और मुअन्नस मानवी होने के साथ साथ वो अरबी हो, सुलासी साकिनुल औसत हो, तो साकिनुल औसत होने की वजह से उसके अंदर खिफ़त पैदा हो जाएगी। जब खिफ़त पैदा हो जाएगी तो अब ऐसी सूरत में उसका मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ होना दोनों जायज़ हो जाएगा जैसे कि दाद है, हिंद है, जुम्ल है। तो हिंदुन के अंदर ये देखा जाए कि ये आलम है और मुअन्नस मानवी है, इस लिहाज से इसका गैर मुनसरिफ़ पढ़ना भी जायज़, और इस लिहाज से देखा जाए कि ये सुलासी अरबी साकिनुल औसत है तो इस लिहाज से इसका मुनसरिफ़ पढ़ना जायज़। दोनों वजह जायज़ हैं लेकिन इनका मुनसरिफ़ पढ़ना औला होता है। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं
नंबर 1, अन यकून अलमन मुअन्नसा, 7 जगहों में अलम गैर मुनसरिफ होता है। उनमें से पहली जगह यह है कि अलम मुअन्नस हो। सवाउन अकाना, या ये कहो कि वो इसमें गैर मुनसरिफ अलम मुअन्नस हो। सवाउन अकाना मुअन्नसन बित्ता, ख्वाह वो मुअन्नस बित्ता हो, मुअन्नस हो ता के साथ, जैसे कि फातिमा, इज्जता, तलहता, हमजता, जबकि ये किसी नाम हो। अब मुअन्नसन मानविया, या मुअन्नस मानवी हो, यानी ता लफ्ज़ों में मज़कूर ना हो, जैसे कि सुआद, ज़ैनब, सक़र, लज़ा। तो देखिए सुआद, ज़ैनब, सक़र, लज़ा, सुआद तो ज़ायद अल सलासा है, ऐसी ज़ैनब वो भी ज़ायद अल सलासा है, सक़र है तो सुलासी लेकिन मुतहर्रिकुल औसत है, ऐसी लज़ा ये भी है तो सुलासी लेकिन मुतहर्रिकुल औसत है। इसलिए इन तमाम का गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है। इसलिए आगे साहिब किताब फरमाते हैं इल्ला मा काना अरबियन सुलासियन, हाँ वो मुअन्नस मानवी जो कि अरबी हो और सुलासी हो। अरबी की क़ैद इसलिए लगा रहे हैं कि अगर अजमी हो तो ऐसी सूरत में, और साकिनुल औसत हो तब भी ऐसी सूरत में वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा और उसका गैर मुनसरिफ होना वाजिब होगा। इसलिए अरबी की क़ैद लगा दी, क्योंकि अजमी अगर होगा तो उजमा होने की वजह से उसके अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। फरमाते हैं इल्ला मा काना अरबियन सुलासियन साकिनुल औसत, हाँ वो मुअन्नस मानवी जो कि अरबी हो और सुलासी हो, साकिनुल औसत हो, तो ऐसी सूरत में उसका मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ना जायज़। जैसे कि दाद किसी का नाम हो, किसी मुअन्नस का, हिंद किसी का नाम है, जुम्ल किसी का नाम, फयजूज़ मनउहु व सर्फ़ुहु, तो ये सब के सब अरबी हैं, साकिनुल औसत हैं और सुलासी हैं। फयजूज़ मनउहु व सर्फ़ुहु, तो इसके अंदर दोनों वजह जायज़, गैर मुनसरिफ पढ़ना भी जायज़ और इसका मुनसरिफ पढ़ना भी जायज़। जायज़ तो दोनों है, लेकिन बेहतर क्या है, साहिब किताब फरमाते हैं वल औला सर्फ़ुहु, इनका मुनसरिफ पढ़ना औला है। क्या है, मुनसरिफ पढ़ना औला। इल्ला अन यकून मनक़ूलन, अगर कोई अरबी हो, सुलासी हो, साकिनुल औसत हो कोई मुअन्नस मानवी, तो उसका मुनसरिफ पढ़ना औला है। साहिब किताब ने फरमाया हाँ एक सूरत में उसको गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब भी होगा। कब? जबकि मुअन्नस मानवी अरबी सुलासी साकिनुल औसत किसी मुज़क्कर से मनक़ूल होकर आए, तो वो चूँकि असल में मुज़क्कर था, मुज़क्कर से मनक़ूल होकर आ रहा है, तो मनक़ूल होने की सूरत में उसको उसमें तसर्रुफ़ नहीं किया जाएगा, तो अब उसका गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा। फरमाते हैं इल्ला अन यकून मनक़ूलन अन मुज़क्करिन, मगर ये कि वो किसी मुज़क्कर से मनक़ूल हो। का अन तुसम्मिया इम्राअतन बिक़ैस, मसलन आप किसी औरत का नाम कैस रख दें या साद रख दें, तो अब चूँकि कैस और साद ये मुज़क्कर के नाम थे, उससे मनक़ूल करके आपने औरत का नाम रख दिया, तो अब ऐसी सूरत में ये भी मुअन्नस मानवी हैं। क्या है ये भी मुअन्नस मानवी, औरत का नाम रख दिया, तानीस उनके अंदर आ गई, तो मुअन्नस मानवी हैं, साकिनुल औसत भी हैं, अरबी भी हैं, उसके बावजूद फरमाते हैं फ़इन्नका तमनउहु मिनस्सर्फ़ वुजूबन, तब भी अब यहाँ पर इनको आप गैर मुनसरिफ करार देंगे वुजूबी तौर पर, क्योंकि हिंद वगैरह के अंदर जो मुनसरिफ पढ़ना जो जायज़ था वो खिफ़त की वजह से, किसकी वजह से? खिफ़त की वजह से कि अरबी सुलासी साकिनुल औसत था, तो साकिनुल औसत बमुकाबिल मुतहर्रिकुल औसत के खफीफ होता है, तो अब वहाँ पर खिफ़त की वजह से उसका मुनसरिफ पढ़ना जायज़ था, और यहाँ पर चूँकि यह मुज़क्कर से मनक़ूल होकर आ रहा है, इसलिए इसकी वो खिफ़त ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसका गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा। वह इनका न साकिनुल वस्त, और अगर कोई मुअन्नस मानवी साकिनुल वस्त हो, साकिनुल औसत हो, फ़इन कान सुलासी साकिनुल वस्त, तो अगर वो सुलासी साकिनुल वस्त हो, फरमाते फ़इन्नका तमनउहु मिनस्सर्फ़ वुजूबन, तो आप अगर किसी मुज़क्कर से मनक़ूल होकर आ रहा है तो और औरत का नाम रख देते हैं, तो उसको आप गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे वुजूबी तौर पर, अगर वइन कान साकिनुल वस्त, अगरचे वो साकिनुल वस्त हो। फ़इन कान सुलासी, अब ये आगे की दूसरी सूरत बता रहे हैं कि अगर अरबी ना हो बल्कि आजमी हो, तो फरमाते हैं फ़इन कान सुलासी अस्साकिनुल वस्त आजमिया, और अगर सुलासी साकिनुल वस्त मुअन्नस मानवी अजमी हो,
عربی نہ ہو وجب منعہ تب بھی اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، جیسے کہ ماں و جورا و حمصا و بلخا و نیسا، یہ سب کے سب پانچوں شہروں کے نام ہیں۔ و روزا یہ ایک عورت کا نام ہے۔ تو یہ سب کے سب ان میں دیکھو سب ثلاثی ہیں، ساکن الوسط بھی ہیں، مؤنث معنوی ہیں اور ساکن الوسط بھی ہیں، لیکن ان کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر عجمہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ عجمہ آ گیا، اور عجمہ خود ایک سبب ہے، اس لیے یہاں پر ساکن الوسط ہونے کے باوجود یہ غیر منصرف ہوں گے۔ وَإِذَا سَمَّيْتَ مُذَكَّرًا بِنَحْوِ سُعَاد وَزَيْنَب وَعَنَاق وَعَقْرَب وَأَنْكَبُوت، اور اگر آپ دیکھو یہ سعاد ہے، زینب ہے، عناق ہے اور اقرب ہے، عنکبوت ہے، یہ سب کے سب مؤنث معنوی ہیں، اور اب ان مؤنث معنوی کے ذریعے یہ سب کے سب زائد علی ثلاثہ بھی ہیں۔ اب اگر ان کے ذریعے سے کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو تانیث تو ختم ہو جائے گی جب مذکر کا نام رکھیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں حالانکہ یہ وضعی طور پر کیا ہے؟ مؤنث ہیں اور زائد علی ثلاثہ ہیں، لیکن جب کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو اب تب بھی ان کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے، ایک تو علمیت، دوسرا اس لیے یہ دوسرا سبب اس میں یہ ہے کہ تانیث یہاں پر اصلی ہے، اگرچہ مذکر کا نام بعد میں رکھ دیا گیا ہے لیکن پہلے کی تانیث ہے، تو تانیث اصلی اور عالمیت کی وجہ سے ان کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا کسی مذکر کا نام رکھنے کی صورت میں بھی۔ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمَّيْتَ مُذَكَّرًا بِنَحْوِ سُعَادَ وَزَيْنَبَ وَعَنَاقَ وَعَقْرَبَ وَعَنْكَبُوت، ان جیسے اسماء جو کہ مؤنث معنوی ہیں، زائد علی ثلاثہ ہیں، ان کے ذریعے سے کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے جو کہ اسماء مؤنثہ ہیں، وضعاً زائد علی ثلاثہ ہیں، تو منعتہ من الصرف للعلمیت والتانیث الاصلی، تو ان کو آپ غیر منصرف قرار دیں گے علمیت کی وجہ سے اور تانیث اصلی کی وجہ سے۔ فَإِنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، اگر جیسے ہم نے بتایا سعاد، زینب، عناق، ان کا اگر مذکر کا نام رکھ دیا جائے تب بھی یہ غیر منصرف ہوں گے۔ کیوں؟ علمیت کی وجہ سے اور تانیث اصلی کی وجہ سے، اور چونکہ یہ زائد علی ثلاثہ ہیں، کیا ہیں؟ زائد علی ثلاثہ ہیں، تو زائد علی ثلاثہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ ان کے اندر تا نہیں ہے، مذکر کا نام رکھ دیا جائے، لیکن اس میں چوتھا حرف جو ہے وہ تا کے قائم مقام رہے گا۔ لیکن اگر یہی تین حرفی ہو، کوئی مؤنث معنوی تین حرفی ہو، پھر کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے، تو اب ایسی صورت میں چوتھا حرف تو ہے نہیں وہاں پر، بلکہ تین حرفی ہے، تو وہ جب چوتھا حرف نہیں ہے تو تانیث کا قائم مقام کوئی نہیں رہ پائے گا، تو اب ایسی صورت میں وہ منصرف ہو جائے گا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، لہٰذا اگر مؤنث معنوی تین حرفی ہے اور تین حرفی ہونے کی صورت میں کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے، جیسے کہ دعد ہے، عنق ہے، صرفتہ، دعد، عنق، ان کے ذریعے سے یہ ہے سب مؤنث معنوی، لیکن ان کے ذریعے کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو اب ایسی صورت میں ان کو منصرف قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تانیث کا قائم مقام کوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ التَّانِيثُ عَارِضَةً، اور اگر کسی لفظ کے اندر، کسی اسم کے اندر تانیث عارض ہو، مثلا عارضی طور پر اس کے اندر تانیث آ گئی ہو، وضعی طور پر تانیث نہ ہو، جیسے کہ لفظ دلال ہے، لفظ رباب ہے، لفظ وداد ہے، اور یہ سب کے سب مؤنث کے عالم بھی ہیں۔ کس کے؟ مؤنث کے عالم، دلال اور وداد، یہ تو اصل کے اعتبار سے کیا ہیں؟ مصدر ہیں، اور رباب یہ ان آلات سے ہے جن کو بجا کر طرب اور خوشی پیدا کی جاتی ہے، طرب کے طور پر جن کو بجایا جاتا ہے اس کا نام ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر تانیث عارضی ہے اور مؤنث کے یہ علم ہے تو ان کو غیر منصرف قرار دیں گے آپ۔ صاحب کتاب فرماتے منعتہ من الصرف، ان کے ذریعے ان کو آپ غیر منصرف قرار دیں گے۔ لہذا دلال میں اگرچہ تانیث عارضی ہے، رباب میں اگرچہ تانیث عارضی ہے، وداد میں تانیث اگرچہ عارضی ہے، اگر یہ مؤنث کے عالم ہیں تو ان کو آپ غیر منصرف قرار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمیت کی وجہ سے اور تانیث کی وجہ سے۔ فَإِن سَمَّيْتَ بِهَا مُذَكَّرًا صَرَفْتَهُ، کیونکہ تانیث عارضی ہے، جب تانیث عارضی ہے اگر مذکر کا نام رکھ دیا گیا تو اب ایسی صورت میں ان کو منصرف قرار دے دیں گے، منصرف کہیں گے آپ، انہیں منصرف کا اعراب دیں گے۔
کیوں؟ اس لیے کہ تانیث عارضی تھی، اصلی نہیں تھی۔ جب تک کہ تانیث اصلی تھی تو اس کا اعتبار ہو رہا تھا، مذکر کا نام رکھنے کی صورت میں اس کو غیر منصرف قرار دیا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں فَإِن سَمَّيْتَ بِهَا مُذَكَّرًا صَرَفْتَهُ، لہذا اگر ان کے ذریعے سے کسی مذکر کا نام رکھ دیا گیا، آپ نے نام رکھ دیا صرفتہا، تو ان کو آپ منصرف کریں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ مُذَكَّرَاتٌ، کیونکہ یہ اصل کے اعتبار سے اصل میں یہ مذکر ہیں، تانیث اصلی نہیں ہے۔ فالدلال والوداد مصدران، کیونکہ دلال اور وداد جو ہے یہ دونوں مصدر ہیں، اور رباب یہ سفید بادل کو کہتے ہیں اصل میں، اگرچہ بعد میں آلات طرب کا نام ہو۔ وَبِهِ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ، اور اس کے ذریعے سے عورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اما ان سمیت مذکرن بصفت من صفات المؤنث، اب آگے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ صفات ایسی ہیں جو مؤنث کی صفات ہوتی ہیں، کسی مذکر کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں اور وہ تا سے خالی ہوتی ہے، تو اگر ان صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے سے کسی مذکر کا نام رکھ دیا گیا تو آپ ان کو منصرف پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے۔ مثلا مرضعہ ہے، تو مرضعہ اگر اس کے اندر دیکھیے وہ تانیث ہی کی مؤنث ہی کی صفت ہے، کیونکہ دودھ پلانا مؤنث ہی کی صفت ہے۔ ایسے مطعم جو ہے وہ بھی مؤنث کی صفت ہے، کیونکہ مطعم اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو ایک وقت میں 2 بچے پیدا کرے، تو اس عورت کو کہتے ہیں، اور بچے پیدا کرنا یہ عورت ہی کی صفت ہے۔ اب اگر اور دیکھیے مرضع اور مطعم یہ دونوں کے دونوں تا سے خالی بھی ہیں، تو یہ مؤنث کی وہ صفات ہیں جو کہ تا سے خالی ہیں۔ اب اگر ان کے ذریعے سے کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو ایسی صورت میں آپ ان کو منصرف قرار دیں گے۔ کیا کریں گے؟ منصرف قرار دیں گے۔ جمہور کا قول یہی ہے۔ فرماتے اما ان سمیت مذکرن بصفت من صفات المؤنث الخالیہ من التا، اور اگر آپ مؤنث کی ان صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے سے جو کہ تا سے خالی ہوتی ہیں مذکر کا نام رکھتے فإنک تصرفہ، تو آپ ان کو منصرف قرار دیں گے، منصرف پڑھیں گے۔ کأن تسمیہ، مثال کے طور پر گویا کہ آپ کسی مرد کا نام مرضعن رکھ دیں یا مطعمن رکھ دیں، تو آپ منصرف قرار دیں گے ان کو۔ کیا؟ منصرف۔ والکوفیون یمنعونها من الصرف، لیکن جمہور کا قول تو وہی ہے کہ منصرف ہیں، لیکن کوفیین کا قول یہ ہے کہ وہ غیر منصرف ہیں۔ کوفیین کو غیر منصرف قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصل کے اعتبار سے چونکہ صفت مؤنث ہے، مؤنث کی صفت ہے، تو اصل مؤنث کی صفت ہونے کا اعتبار کر کے وہ اس کو غیر منصرف قرار دے دیتے ہیں۔ آگے صاحب کتاب و اسماء القبائل مؤنثہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا عرب میں بہت سارے قبیلے ہوتے ہیں، بنی حجاز ہے، بنی تمیم ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کے سب جو قبائل کے جو نام ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب مؤنث ہوتے ہیں۔ جب مؤنث ہوتے ہیں تو صاحب کتاب فرماتے ہیں آپ کو اختیار رہے گا ان کے غیر منصرف اور منصرف دونوں کے پڑھنے کا۔ غیر منصرف پڑھیں گے تو علم اور تانیث کا اعتبار ہو جائے گا کہ وہ غیر منصرف ہیں، تب تو وہ غیر منصرف ہو جائیں گے علم اور تانیث دونوں کا اعتبار کر کے۔ اور منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اس طور سے کیونکہ وہ قبائل کے اسما ہیں تو ان میں مضاف محذوف ہوتا ہے، اور مضاف محذوف ہوتا ہے تو در حقیقت وہاں پر علمیت نہیں بلکہ کسی بات کی جانب وہ اضافت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اسماء القبائل مؤنثہ، قبائل کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ وَلَكَ فِيهَا وَجْهَانِ، آپ کو اس میں 2 وجہوں کا اختیار ہوگا۔ منعها من الصرف، ایک وجہ تو یہ کہ ان کو غیر منصرف آپ پڑھیں، بے اعتبار انہا اعلام للمؤنثات، اس اعتبار سے کہ وہ اعلام ہیں مؤنثات کے، تو تانیث اور علمیت 2 وجہوں کی وجہ، 2 سببوں کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہو جائیں گے۔ جیسے رأیت تمیمہ، مررت بتمیمہ، اور تمیم سے مراد قبیلہ ہو، تمیم قبیلے کا نام ہو۔ وَلَكَ صَرْفُهَا، اور آپ کو ان کو منصرف پڑھنے کا بھی اختیار ہوگا۔ کیوں؟ بے اعتبار انہ ہناک مضاف محذوف، اس اعتبار سے کہ وہاں پر مضاف محذوف ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں رأیت تمیمن، منصرف کہہ کے، منصرف کر کے، اور تمیم سے مراد کیا لیں آپ؟ بنی تمیم۔ کیا مراد لیں؟
بنی تمیم فحذفت المضافہ، تو بنی جو مضاف تھا اس کو آپ نے حذف کر دیا، واقمت المضاف الیہ مقامہ، اور مضاف الیہ کو آپ نے اس مضاف کے قائم مقام کر دیا، اس کی جگہ میں رکھ دیا۔ بات سمجھائی؟ فَإِن قُلْتَ، تو آپ کہیں گے، فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ کہیں جاء بنو تمیم صرفت تمیما قولا واحدہ، تو بنو تمیم میں تمیم کو آپ منصرف قرار دیں ایک قول کے مطابق، اور ایک قول تو یہی ہے کہ بنو تمیم من پڑھیں آپ۔ کیوں؟ لِأَنَّكَ تَعْنِي بِالتَّمِيم ابا القبیلہ، کیونکہ تمیم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ قبیلے کا جو جد ہے، جو دادا ہے، جو پہلا شخص ہے جس کی طرف قبیلے کی نسبت ہے، وہ مراد ہے، خود قبیلہ مراد نہیں ہے۔ جب قبیلہ مراد نہیں ہے تو عالمیت تو ہے نہیں، جب عالمیت نہیں رہی تو اب اس کے اندر ایک ہی سبب پا لیا گیا، صرف کیا ہے؟ تانیث ہی کا سبب ہوگا، اور ایک سبب کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہو نہیں سکتا، اس لیے آپ اس کو منصرف قرار دیں گے۔ وما سمی به مما یجمع بالالف والتاء، اب آگے فرماتے ہیں کہ کچھ مؤنث وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن اسماء کے اندر الف اور تا دونوں موجود ہوتی ہیں، جو اسماء الف اور تا دونوں کو جامع ہوں، اگر ان کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا جائے، کسی جگہ کا نام رکھ دیا جائے، تو اب ایسی صورت میں جیسے کہ عرفات ہے، ازریعات ہے، تو عرفات ایک حجاج کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے اس کا نام ہے، اور یہ عرفات الف و تا دونوں کو جامع ہے، دونوں الف و تا دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ ازریعات یا ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے۔ جاز منعہ من الصرف، تو اب ایسا اسم جو الف و تا دونوں کو جامع ہو، اس کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ وجاز صرفہ، اور اس کو منصرف بھی پڑھنا جائز ہے۔ غیر منصرف پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ اس کے اندر تانیث اور عالمیت ہے، اور منصرف پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ وہ جمع مؤنث سالم ہے۔ کیا ہے وہ؟ جمع مؤنث سالم ہے۔ تو جمع مؤنث سالم جو اصل ہے، بلکہ جمع مؤنث سالم نہیں بلکہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہے، اور جمع مؤنث سالم کے ساتھ جب وہ ملحق ہیں تو ان کی اصل کا اعراب ان پر جاری کیا جائے، یہی اصل ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں منصرف پڑھنا بھی جائز، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز، لیکن اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، جمع مؤنث سالم کا اعتبار کرتے ہوئے یا اس کے الحوق کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو منصرف قرار دینا یہ زیادہ فصیح ہے۔ فرماتے ہیں وجاز صرفہ و اعرابہ، اور اس کو منصرف قرار دینا یہ بھی جائز ہے۔ وہ اعرابہ کا اصل ہی، اور اس کا اعراب اس کی اصل کے طرح ہوگا جیسے کہ اس کی اصل جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، اب وہ منصرف ہے، جیسے کہ مسلمات۔ وہ الافصح، اور منصرف پڑھنا ہی ان کا فصیح تر ہے۔ وما کان علی وزن فعال، ایسی کچھ مؤنث وہ بھی ہیں جو کہ فعال کے وزن پر ہوتی ہیں۔ کس کے وزن پر ہوتی ہیں بچوں؟ فعال کے وزن پر، اور مؤنث کا عالم بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ حزام، قطام، رقاش، سجاح، وبار، سفار، حضار، یہ سب کے سب نام ہیں۔ کیا ہیں؟ سب کے سب نام ہیں۔ حزام لجیم بن صعب ایک شاعر تھا، اس کی بیوی کا نام ہے، اور قطام بھی ایک عورت کا نام ہے۔ رقاش یہ جزیمہ ابرش جو زمانہ جاہلیت کا ایک عربی بادشاہ ہے، اس کی بہن کا نام ہے رقاشے۔ ایسی سجاح یہ ایک ایسی بہت بڑی جھوٹی عورت کا نام ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وبار ایک قبیلے کا نام ہے۔ سفار ایک بصرہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمے کا نام ہے، سفارے چشمہ جس سے پانی پھوٹتا ہے، اور حوارے یہ ایک ستارے کا نام ہے۔ تو یہ سب کے سب علم مؤنث ہیں، مؤنث کے علم ہے اور فعالے کے وزن پر ہیں۔ تو ایسا مؤنث جو علم ہو، مؤنث کا علم ہو، فعالے کے وزن پر ہو، تو ایسے اسم کے اندر اہل عرب کی 3 لغتیں ہیں۔ ایک تو اہل حجاز کی لغت ہے۔ اہل حجاز ان جیسے اسما کو
مبنی قرار دیتے ہیں تمام احوال میں کسرے پر، وہ ہر حالت میں، چاہے حالت رفیع ہو یا حالت نصبی ہو یا حالت جری ہو، ہر حالت میں ان کو مبنی قرار دیتے ہیں کسرے پر، لہذا ان کے نزدیک کوئی تغیر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غیر منصرف کی کوئی صورت نکلے گی، کیونکہ غیر منصرف کی صورت تو معرب میں نکلتی ہے نہ کہ مبنی میں۔ تو اہل حجاز کی ایک لغت ہے، وہ اس کو ان تمام کو مبنی قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب وما کان علی وزن فعال، اور وہ اسم جو کہ فعال کے وزن پر ہو اور مؤنث کا علم ہو، جیسے کہ حزام، قطام، رقاش، سجاح، وبار، سفار، حضار، فللعرب فی هذه الاسماء ثلاث لغات، تو اہل عرب کی ان اسماء میں 3 لغتیں ہیں۔ احداہا، ایک لغت لغت اہل الحجاز، اہل حجاز کی لغت ہے، فہم یبنونها علی الکسر، اہل حجاز ان اسماء کو کسر پر مبنی قرار دیتے ہیں، فی جمیع احوالی، ان میں سے ہر ایک کی ان کے تمام احوال میں۔ فیقولون، تو اہل حجاز کہتے ہیں قالت حزام، تو یہ حزام فاعل ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسر پر مبنی ہونے کی وجہ سے اس کو حزام نہیں کہتے بلکہ حزام۔ قالت حزام، سمعت حزام، وعیت قول حزام، تو یہ کہتے ہیں معنی ہے حزامے نے کہا، میں نے حزامے کو سنا اور میں نے حزامے کی بات کو یاد کیا۔ شاعر کا کہنا ہے، شاعر نے بھی اپنے شعر کے اندر وہ بھی اہل حجاز کی لغت پر اس نے کہا ہے اور اس نے فاعل حزامے کو فاعل بھی بنایا ہے، اس کے باوجود اس کو کسر پر مبنی رکھا ہے۔ شاعر نے کہا اذا قالت حزام فصدقوها، جب حزامے کوئی بات کہے تو تم اس کی تصدیق کر دو، فإن القول ما قالت حزام، کیونکہ بات تو وہی ہوگی جو حزامے نے کہی ہے۔ تو یہاں پر دونوں جگہ پر قالت حزامے اور آخر میں قالت حزامے، حزامے فاعل ہے لیکن شاعر نے اس کو کسر پر مبنی رکھا ہے۔ والثانیہ، اور دوسری لغت ہے باز بنی تمیم کی، دوسری لغت کیا ہے؟ باز بنی تمیم کی، کیونکہ اکثر بنی تمیم کی ایک تیسری لغت بیان کریں گے صاحب کتاب، جس کو جمہور سے پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں دوسری لغت ہے باز بنی تمیم کی، فہم یمنعونها من الصرف، تو باز بنی تمیم ان اسما کو جو کہ فعالی کے وزن پر ہیں اور آیان مؤنثہ کا علم ہے، ان کو غیر منصرف قرار دیتے ہیں مطلقاً، مطلقاً کوئی تفصیل نہیں کرتے، ہر حالت میں ہر صورت میں ان کو غیر منصرف قرار دیتے ہیں۔ کیوں غیر منصرف کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے ایک تو علمیت ہے ان کے اندر اور دوسری تانیث ہے، تو علمیت اور تانیث 2 سبب موجود ہیں، ان 2 سببوں کی وجہ سے وہ ان کو غیر منصرف قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فہم یمنعونها من الصرف، تو باز بنی تمیم ان اسما کو غیر منصرف قرار دیتے ہیں مطلقاً للعلمیت والتانیث، علمیت اور تانیث کی وجہ سے، جیسے طلعت حضار، رأیت حضارا، واہتدیت فی السفر بحضارا۔ حضار ایک ستارے کا نام ہے، معنی ہے حضارو طلوع ہوا، میں نے حضارہ کو دیکھا اور میں نے سفر میں حضارے کے ذریعے سے رہنمائی پائی۔ تو یہاں پر دیکھو باز تمیم کے نزدیک طلعت حضارو حالت رفیع میں ضمہ آ گیا، رأیت حضارہ حالت نصبی میں فتحہ آ گیا، اہتدیت فی السفر بحضارہ حالت جری میں یہاں پر فتحہ آیا، اور ان کو حضارے کو انہوں نے غیر منصرف قرار دیا، حالانکہ حضارے ذات الراہ ہے، اس کے باوجود اس کو غیر منصرف قرار دیا ہے۔ تو ان اسماء کو مطلقاً غیر منصرف قرار دینا یہ باز بنی تمیم کی لغت ہے۔ تو 2 لغتیں ہو گئی اب تک۔ والثالثہ، اور تیسری لغت ہے لغت جمہورہم، بنو تمیم کے جمہور کی لغت ہے، بنی تمیم کے جمہور کی لغت ہے۔ بنی تمیم کے جمہور کی لغت یہ ہے بچوں کہ وہ ان اسماء کے درمیان کچھ تفصیل کرتے ہیں، وہ ان اسماء کو 2 قسموں میں بانٹ دیتے ہیں کہ جو فعالے کے وزن پر ہوں تو وہ اسماء 2 طریقے پر ہیں، کچھ تو ذوات الراہ ہیں اور کچھ غیر ذوات الراہ ہیں، یعنی کچھ تو وہ اسماء ہے جن کے آخر میں راہ ہے اور کچھ وہ اسماء ہے جن کے آخر میں راہ نہیں ہے۔ تو جب دو الگ الگ نوعوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، راہ والی ایک الگ نوع اور غیر راہ والی ایک الگ نوع، اور دونوں کے لیے الگ الگ حکم بیان کرتے ہیں وہ لوگ۔ فرماتے ہیں والثالثہ لغت جمہورہم، تیسری لغت جو ہے وہ بنی تمیم کے جمہور کی لغت ہے۔
फ़हुम युफ़स्सिलून बैनहा, वो इन अस्मा के दरमियान तफसील करते हैं और उनको दो नौइयतों में बांट देते हैं। फ़यबनूना ज़वातिर्रा मिनहा अलल कसर, तो अक्सर बनी तमीम या जमहूर बनी तमीम इन अस्मा में से जो ज़वातुर्रा हैं उनको कसर पर मबनी करार देते हैं, लिहाजा वो हज़ारे सफ़ारे को कसर पर मबनी करार देंगे, तीनों हालतों में वो मबनी रहेगा। फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं हाज़िही सफ़ारे, हालांकि देखिए सफ़ारे यहाँ पर ख़बर होने की वजह से मरफू है लेकिन फिर भी वो कसर पर मबनी रखते हैं। राय तो सफ़ारे, यहाँ पर सफ़ारे हालत नस्बी में है और मंसूब होना चाहिए, नसब आना चाहिए, लेकिन वो कसर पर मबनी रखा उन्होंने। मरर तो बेसफ़ारे, तो वो तीनों हालतों में ज़वातुर्रा को क्या करार देते हैं? मबनी। व यमनऊना गैर ज़वातिर्रा मिनहा मिन अस्सर्फ़, और जो गैर ज़वातुर्रा है जैसे कि हज़ामे, क़तामे, रक़ाशे, सजाहे, इनको वो मबनी वो गैर मुनसरिफ़ करार देते हैं। गैर ज़वातुर्रा को गैर मुनसरिफ़ करार देते हैं, मुनसरिफ़ होने से ममनू करार देते हैं। क्यों? लिल अलमियत व तानीस, अलमियत और तानीस की वजह से, कि एक तो अलमियत है और दूसरे मोन्नस हैं वो, तो दो सबब पाली गई इसलिए वो उनको गैर मुनसरिफ़ करार देते हैं। अब आप कहेंगे कि अलमियत और तानीस तो ज़वातुर्रा में भी है, तो प्यारे बच्चों ज़वातुर्रा में अलमियत और तानीस अगरचे है, लेकिन वो हज़रात ये कहते हैं कि हज़ार जो ज़वातुर्रा हैं उनके अंदर उनको मबनी करार देने के लिए अदल का एतबार किया गया है। किसका? अदल का एतबार किया गया है। तो जिस तरीक़े से जैसे नज़ाले है वो इंजिल से मादूल है, तराके है वो उतरुक से मादूल है, ऐसे ही जो ज़वातुर्रा है उनको वो हज़रात मबनी करार देने के लिए, चूँकि वो मुशाबे हैं फ़ेल अम्र के, फ़ेल अम्र की जगह में इस्तेमाल होते हैं, तो फ़ेल अम्र की जगह में इस्तेमाल जो नज़ाले और तराके इस्तेमाल होते हैं उनके साथ मुशाबहत है अदल में, कि जिस तरीके से उनके अंदर अदल होने की वजह से वो मबनी हैं, वैसे ही ज़वातुर्रा को वो मबनी करार देते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर अदल है, इसलिए ज़वातुर्रा को तो वो मबनी करार देते हैं। और जो गैर ज़वातुर्रा हैं उनके अंदर अलमियत और तानीस की वजह से उनको वो गैर मुनसरिफ़ करार देते हैं। अब रही बात कि गैर ज़वातुर्रा है, अदल तो उनके अंदर भी, अदल का एतबार तो उनके अंदर भी किया जाता है, तो उसके लिए साहिब किताब फरमाते हैं कि उनके अंदर जो अदल का एतबार है वो ना ही गैर मुनसरिफ़ का सबब हासिल करने के लिए है और ना ही मबनी का सबब हासिल करने के लिए है, बल्कि गैर ज़वातुर्रा के अंदर जो अदल का एतबार किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमलन अला नज़ाइर ही के तौर पर एतबार किया है। यानी उस जैसे अस्मा के अंदर अदल का एतबार किया गया है, तो अब उन जैसे अस्मा में जब एतबार कर लिया गया अदल का, तो इन अस्मा के अंदर भी अदल का एतबार कर लिया जाएगा, ताकि तमाम तर नज़ायर के अंदर अदल के एतबार का हुक्म लग सके। तो हमलन अला नज़ायर ही के तौर पर अदल का एतबार है, ना ही सबब बिना के हुसूल के लिए और ना ही मने सर्फ के सबब के हुसूल के लिए। तो ना ही मबनी होने का सबब हासिल हो रहा है, सबब बिना को हासिल करने के लिए, सबब मने सर्फ हासिल करने के लिए यहाँ पर अदल का एतबार नहीं किया गया। इसके बरखिलाफ़ उन अस्मा के जो ज़वातुर्रा हैं उनके अंदर अदल का एतबार सबब बिना को हासिल करने के लिए किया गया है। फरमाते वो यअतबिरून फ़ीहि अल-अदल लिल-हमल अला नज़ाइरिही, और इन अस्मा के अंदर जो गैर ज़वातुर्रा हैं उनके अंदर अदल का एतबार अक्सर बनी तमीम हमलन अला नज़ाइरिही करते हैं, ला लिमन्इ सर्फ, मन्इ सर्फ के लिए नहीं और ना ही सबब बिना को हासिल करने के लिए। व मिनल उलमा मन यमनउहु लिल अलमियत वल अदल, कुछ उलमाए नहव वो भी हैं जो इन अस्मा को जो गैर ज़वातुर्रा हैं उनको गैर मुनसरिफ़ करार देते हैं अलमियत और अदल की वजह से। किसकी वजह से? अलमियत और अदल की वजह से। लेकिन औला ये है कि इनको अलमियत और अदल की वजह से गैर मुनसरिफ़ करार ना दिया जाए, बल्कि इनको गैर मुनसरिफ़ करार दिया जाए अलमियत और तानीस की वजह से, और अदल का एतबार वो सिर्फ हमलन अला नज़ाइरिही किया जाए। फरमाते वो मिनल उलमा मन यमनउहु लिल अलमियत वल अदल,
اور کچھ علماء وہ بھی ہیں جو ان اسما کو جو غیر ذوات الراء ہیں ان کو عالمیت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف قرار دیتے ہیں، بے اعتبار عدل حاذہ الاسما، اس اعتبار سے کہ یہ اسما معدول ہے حازمہ سے، حزام حازمہ سے، قطام قاتمہ سے، رقاش راقشہ سے، سجاح ساجحہ سے، وبار وابرہ سے، اور سفار سافرہ سے، حضار حاضرہ سے۔ ومنعها، صاحب کتاب جو راجح قول ہے اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ومنعها للعلمیت والتانیث اولا، ان اسما کو جو غیر ذوات الراء ہیں ان کو غیر منصرف قرار دینا عالمیت و تانیث کی وجہ سے یہ اولا ہے، نہ کہ عالمیت اور عدل کی وجہ سے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، چونکہ صاحب کتاب نے کہا تھا کہ وہ اسما جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں، علم ان کے اندر علم جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ 7 جگہوں میں ہوتا ہے، تو ان میں سے پہلی جگہ بیان کر دی جو کہ عالم مؤنث ہو، اور دوسری جگہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔